نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید خذ من اموالہم صدقہ صدق اللہ مولانا العظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ جل مجدہ خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹی وی ون کی جانب سے فضائل رمضان ماہ رمضان المبارک کا یہ خصوصی پروگرام جو منگل اور جمعہ شام 4 سے 5 بجے آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے، ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے اس کے فضائل، اس کی شان، اس کی اہمیت، اللہ رب العزت کا کیا کیا کرم، کیا کیا نزول اور کیا کیا عنایات اس ماہ مقدس کے صدقے میں انسان کو نصیب ہوتی ہیں، اور یہ کتنا رحمتوں بھرا، نور بھرا اور اللہ کی طرف سے کتنے انعامات کی بارشیں لے کر ہمارے پاس یہ خوبصورت مہینہ مہمان کی صورت میں آتا ہے، اور اس کے ساتھ مہمان کے انداز میں پیار و محبت سے ٹریٹ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، جس سے یہ مہمان راضی ہو جائے، اللہ رب العزت کی بخشش اور مغفرت کی خیرات اس کو نصیب ہو جاتی ہے، اور اس شخص کو نامراد کہا گیا، بدبخت کہا گیا، اور اس شخص کو بدقسمت کہا گیا کہ جس نے اس ماہ مقدس کو پا کر بھی اس کی خدمت کا حق ادا کر کے اپنی بخشش اور مغفرت کا سامان نہیں کیا۔ اس پروگرام میں ایک خاص بات کہ آپ پروگرام کے دوران کالز کر کے پروگرام کے متعلق، روزہ اور رمضان کے متعلق اور اپنے دینی مسائل کے حوالے سے ہم سے سوالات کر کے اس کا جواب جان سکتے ہیں۔ نمبر سکرین پر آپ کو دکھایا جاتا ہے، اس پر آپ کسی بھی وقت پروگرام کے دوران کال کر کے اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں جس ٹاپک پر اور جس خاص خبر پر، پیغام پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ دین اسلام کی وہ روح ہے اور دین اسلام کی وہ حقیقت ہے اور اسلام کا اصل وہ پیغام ہے جو اس نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی ذات پاک پر 23 سال میں قرآن مجید کی صورت میں نازل فرمایا۔ اس وقت میں اور اس معاشرے میں کہ جب نہ رشتوں میں حیا تھا، جب نہ رشتوں کی قدر تھی، نہ ایک دوسرے کا کسی کو احساس تھا، نہ عزت اور وقار کسی کو دیا جاتا تھا، سب سے بڑھ کر جہالت پر فخر کیا جاتا تھا، اور جو اپنی جہالت کا مظاہرہ بہت اچھے انداز سے کرے اسے سب سے بڑا سمجھا جاتا تھا۔ اس عرب کے سیرا نشین اور بدھوں کو اسلام نے وہ تہذیب سکھائی، اور پھر آقا علیہ السلام کی صحبت، سنگت اور تربیت اور آپ کی تزکیہ سے وہ انسانی کردار کی بلندی اور عظمت کے اس مقام تک جا پہنچے کہ قیامت تک کے لیے اس پوری انسانیت اور امت مسلمہ کے تمام احباب اپنی نیکیاں، اپنے اعمال جمع کر لیں تو آقا علیہ السلام کے درجہ اور رتبہ کے اعتبار سے جو سب سے ادنیٰ درجے کے صحابی ہیں، ان کے مبارک قدموں کی گر تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ان لوگوں کو یہ کردار اسلام کی تعلیمات نے دیا، اور اسلام کی اصل روح جب ان کے اندر پہنچی تو وہ دنیا کے سامنے بے مثال اور بے کردار ہوئے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات کو اگر آپ دیکھیں تو دین اسلام نے ہمیں جو بھی احکامات دیے، ان احکامات میں واضح طور پر جھلکتی ہوئی جو صورت نظر آتی ہے اس کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو دین عطا کیا، اس کی اگر آپ تقسیم کریں دین اسلام کی، تو اس کے 2 حصے، 2 پہلو بنتے ہیں۔ ایک کو حقوق اللہ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے اور دوسرے کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ حقوق اللہ سے مراد یہ ہے کہ وہ کام جن کا کرنا ہم پر فرض ہو اور وہ اللہ کا حق ہو، اور حقوق العباد کا معنی یہ ہے کہ جن کاموں کا کرنا اور ادا کرنا ہم پر واجب، لازم، فرض ہو اور وہ اللہ کی مخلوق کا حق ہو۔ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے کہ جب آپ حق کی بات کرتے ہیں تو حق ایک جانب سے کسی ہستی کا، کسی بندے کا، کسی مخلوق کا حق ہوتا ہے، اور دوسرے جانب وہ اس کا فرض بن جاتا ہے۔ یعنی ہم اپنا فرض ادا کریں تو کسی کا حق پورا ہوتا ہے، اور کسی کا حق پورا کرنے کے لیے فرض کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ فلسفہ ہے حق و فرض کا۔ تو ہمیشہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اللہ رب العزت نے یہ خوبصورتی اس دین کو عطا فرمائی۔ جیسے ایک مثال آپ کے سامنے رکھ کے بات کو آگے لے چلوں کہ ماں باپ کا یہ حق ہے کہ ان کی خدمت کی جائے،
ماں باپ کا یہ حق ہے کہ ان کا ادب کیا جائے، ماں باپ کا یہ حق ہے کہ ان کے سامنے انسان عزت اور وقار سے رہے، تو یہ ان کا حق ہے، مگر یہ سارے کام کرنا اولاد کے لیے فرض ہے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کرے، ان کا ادب کرے اور ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ جب اولاد چھوٹی ہوتی ہے اس کا حق ہوتا ہے کہ اسے اچھا لباس دیا جائے، اسے اچھا کھانا دیا جائے، اسے دین کی تعلیمات سے روشناس کروایا جائے، اور جب یہ اولاد کا حق ہوتا ہے تو ماں باپ پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اولاد کی ضروریات کو پورا کریں۔ تو یہ ایک فلسفہ ہے حق و فرض کا جو باہم مل کر چلتا ہے۔ آج حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کا رمضان کے ساتھ اور روزے کے ساتھ جو لنک ہے اور وہ تعلق یہ ہے، میں یہیں سے بات شروع کروں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور جو اصل پیغام ہے وہ آپ تک پہنچ بھی جائے اور ہم اس پر عمل کرنے کے قابل بھی ہو جائیں۔ روزے میں انسان صبح کے وقت سے لے کر شام کے وقت تک بھوک کو برداشت کرتا ہے، پیاس کو برداشت کرتا ہے اور اپنی نفس کی خواہشات کو پورا کرنے سے رکا رہتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بھوکا رہنا عبادت ہے؟ کیا پیاسا رہنا عبادت ہے؟ اگر بھوکا رہنا اور پیاسا رہنا عبادت ہے تو جس وقت انسان بھوکا ہو اور جس وقت انسان پیاسا ہو تو کیا وہ عبادت ہوگا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بھوکا رہنا، یہ جو ایک فعل ہے کہ محض انسان بھوکا رہے، تو بھوکا رہنا عبادت نہیں ہے، صرف پیاسا رہنا عبادت نہیں ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان میں اور روزے کے اندر بھوک اور پیاس کا ایک پروسیس ہمیں بتایا اور اس سے ہمیں گزارتا ہے؟ تو اگر یہ عبادت نہیں ہے تو پھر یہ پریکٹس کس لیے ہے؟ تو بڑی خاص بات اور بڑی اہم بات وہ یہ کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اگر ہم بھوکے رہیں گے تو ہمیں کسی کی بھوک کی قدر ہوگی، ہم پیاس برداشت کریں گے تو ہمیں کسی پیاسے کی پیاس کا احساس ہوگا۔ تو دراصل مقصد یہ ہے کہ بھوک اور پیاس کا اس مقصد کو سمجھا جائے، اس ٹارگٹ تک پہنچا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم، بہت سے روزہ ایسے ہیں لیس لہ من صومہ او صیامہ الا الجوع والعطش، کہ جنہیں ان کے روزے میں سے سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا، یعنی وہ روزے کا اصل مقصد نہیں پا سکتے اور روزے کی اصل روح تک نہیں جاتے۔ جہاں تک اس رمضان کے صدقے اور اس روزے کے پروسیس کے صدقے شریعت اور اللہ رب العزت انسان کو لے جانا چاہتا ہے، جو مقصد اسے سمجھانا چاہتا ہے، جس چیز کو، جس پیغام کو اس کے دل و دماغ میں اتارنا چاہتا ہے، وہ اس کو نہیں سمجھ سکا، وہ اس کو نہیں پا سکا، تو اس کو اللہ رب العزت بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ نہ اسے رمضان ملتا ہے، نہ رمضان کی برکت ملتی ہے، نہ فضیلت ملتی ہے، نہ روزے کی شان ملتی ہے، نہ اسے روزے کا وہ اجر نصیب ہوگا جو اللہ رب العزت نے اس پروسیس کے بعد رکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ روزے کا اصل مقصد بھی ہمیں کسی کی طرف توجہ دلانا، کسی کی بھوک کا احساس دلانا، کسی کی پیاس کا خبر دینا۔ یہ وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی خبر اس امت کو دی، اور آج یہ وقت ہے کہ اس پیغام کو دنیا کے سامنے رکھا جائے کہ ہمارا دین تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں یہ پیغام دیا ہے اور یہ حکم دیا، اور وہ کیا فرمایا کہ اگر تمہارا پڑوسی رات کو بھوکا سویا ہے، تمہارا ہمسایہ جو ہے وہ اگر رات کو بھوکا سویا ہے تو تم یہ سمجھ لو کہ تم مومن نہیں ہو۔ یعنی ایمان کی جو نشانی اور ایمان کی سند اور ایمان کا جو اللہ رب العزت نے ایک دلیل واضح طور پر بیان کر دی، وہ یہ کی کہ ہم کسی کو بھوکا نہ رہنے دیں، کسی کی ضرورت کو پورا کریں اور کسی کی بھوک کا احساس اور خیال اپنے اندر پیدا کر لیں۔ جب یہ سمجھ اور یہ سوچ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ روزے کے مقصد تک چلا جاتا ہے اور اس سے روزے کا مقصد بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں۔